ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام، بکری کا گوشت ہے، حرام۔ اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے۔ میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے ضرورت ہے۔ لیسٹ جو ہے اس اعتبار سے وہ ممالک ہیں جن کا سر خیل امریکہ بہادر امریکہ شریف ہے۔ نماز روزہ کر لو، ناٹ ایون دی پرسنل لا۔ قرآن مجید میں پڑھ لیا کرو نکاح اور طلاق کے قوانین، دیٹس آل، نتھنگ ڈوئنگ، ثواب لے لیا کرو۔ تراوی میں سن لیا کرو انہیریٹنس کے لاز، نتھنگ ڈوئنگ، کیپ دم ود یو۔ یہاں انفرادیت کا حصہ، اگرچہ اور بڑی سہولت ہے، دنیا بڑی اچھی ہے، کھانے کو اچھا ملتا ہے، سیکیورٹی بہت ہے، سب کچھ ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کی پرائرٹی نمبر 1 کیا ہے؟ تو بائی چوائس اگر کسی کا مسئلہ ہے تو میرے نزدیک وہ بڑا مخدوش ہے۔ ایک شخص پیدا ہی یہاں ہوا ہے، وہ بات اور ہے بالکل، وہ تو ایسے ہی جیسے حضور مکے میں پیدا ہوئے، کفر کفر تھا، اسٹرگل کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، اسی جد و جہد میں جان دے دے، یو آر سکسیسفل، بٹ بائی چوائس۔ جہاں زیادہ دین کا حصہ ہے اس کو چھوڑ کر جہاں کم حصہ ہے وہاں آنا، اور کس لیے آنا؟ فار بیٹر لائف، فار بیٹر لیونگ، فار بیٹر ارننگ، فار مور کمفرٹس، مور انجوائمنٹس۔ اب میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا آگے، اٹس فار ایوری بڈی ٹو ڈیسائڈ ہمسیلف۔ یہ گریڈیشن ضرور ذہن میں رکھیں۔ پاکستان میں بہت گند ہے، بہت خرابی ہے، رشوت ہے، جھوٹ ہے، لیگ پولنگ ہے، بیک بائٹنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، سود تو وہاں بھی ہے، یہ تو وہاں بھی، ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی کریکٹ، وہاں بھی معیشت سود کی، معیشت تو ساری سود کی، سعودی عرب کے لیے سارے دینی ادارے چلتے ہیں وہاں پہ سود کے پیسوں پر۔ یہ ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب نے مجھے بتایا، جو ٹی وی وغیرہ پہ کافی آتے ہیں، کہ ایک مرتبہ ان کی سیلری تھی، سعودی عرب میں وہ کام کرتے تھے، اس میں ہاؤس رینٹ کئی مہینے جو ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے وہ شامل نہیں کیا گیا، تو انہوں نے ایک ایریئرز کا بل بنایا۔ اب وہ بل گیا، وہ کئی مہینے ہو گئے، جا کے پوچھتے تھے تو جواب یہ دیتا تھا ما جعل قسط نہیں آئی ابھی۔ اب وہ کئی مہینے سننے کے بعد کہا واٹ از دس قسط؟ پتہ نہیں آپ کو شیخ؟ نہیں، اتنا روپیہ امریکن بینکس میں رکھا گیا ہے اس ادارے کے نام سے جس کے سود سے آپ کی تنخواہیں ملتی ہیں، وہ سود کی قسط آئی نہیں۔ دس از ان سعودی عربیہ۔ آخر سارا پیٹرن تو وہی ہے نا، سیکھا تو یہیں سے ہے، جو کچھ سیکھا ہے، فاؤنڈیشنز بنتی ہیں، جو انڈومنٹس ہوتے ہیں، اسی سے ادارے چلتے ہیں، آخر اور کہاں سے ہے؟ معلم کل تو یہی ہے نا۔ یہ صورتحال، لیکن پھر بھی گریڈز کا فرق جو میں نے آپ کو کہا، وہاں ایک شخص جتنے حصے پر زندگی میں دین پر عمل کر سکے گا، کہیں اور اتنے حصے پر بھی نہیں کر سکتا۔ جتنی حالت خراب ہے اتنی ہی شدید محنت درکار ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ جہاں جتنی آسانی ہے اتنی ہی محنت کم ہے، اتنا ہی ثواب کم ہے۔ یہ آج رات کو جب ہم سورہ حدید پڑھیں گے تو اس میں بات آ جائے گی۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ لہذا حالات کی نامساعدگی، حالات خراب ہیں، یہ پرابلمز ہیں، یہ تو آپ کے لیے موقع کو زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ You can earn more, only you have to make a decision. What is your priority number 1? ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دی منیمم سبسسٹنس لیول کے لیے جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے، ریسٹ فار اللہ، فار ہز دین،
قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ایک شخص کھا تو رہا ہے بکری کا گوشت، بکری بھی اس نے خود خریدی، خود ذبح کیا، صحیح تکبیر پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن وہ بکری خریدی تھی اس نے کسی کی جیب کاٹ کے، تو کیا کھا رہا ہے؟ حرام، بکری کا گوشت ہے، حرام۔ اس کو آپ آرگومنٹ کو بلڈ کیجئے۔ میں نے جو کچھ آج کہا ہے، باطل کے غلبے کے تحت زندگی گزارنا حرام ہے، الا یہ کہ آپ کی پوری توانائی اس کو بدلنے کے لیے صرف ہو۔ دس از دی کرکٹ آف دی میٹر۔ باقی تو اب ڈگریز کا فرق ہے، کوئی 50% حرام ہے، کوئی 60% ہے، کوئی 30% ہے، کوئی 100% ہے۔ سانس لینا حرام ہے۔ If you have reconciled with it, your very life is haram. باقی سب ڈگریز کا معاملہ ہو جائے گا۔ آپ کوئی شخص بینک کی سروس کر رہا ہے، کوئی شخص بینک سے اوور ڈرافٹ لے کے بزنس چلا رہا ہے، کوئی ایک ایسی فرم کے اندر اکاؤنٹنٹ کے حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ جس میں بینک کا اوور ڈرافٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ انٹریز بھی پاس کر رہا ہے، لکھ بھی رہا ہے۔ کوئی شخص بیچارہ مزدور ہے، اس کارخانے میں کام کر رہا ہے کہ جو چل ہی رہا ہے اوور ڈرافٹ کے اوپر، بینک کے اوپر۔ اب یہ آپ سمجھیے کہ ایک گریڈیشن تو ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، سانس لے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انسان سود سے جو بچ بھی جائے گا، سود کے دخان اور بخار سے نہیں بچ سکے۔ He has to inhale، سانس تو لینا ہے اسے، اور سانس کے ساتھ اس کا سود جائے گا۔ گندم کے ہر دانے کے اندر سود ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ ہے نظام کا معاملہ، اور آج دنیا میں ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ نظام کی گرفت اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہے، انڈیویجول کی حیثیت بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کنٹریکٹ ہو گیا ہے، بہت محدود ہو گیا ہے، انفرادی آزادی کا نظام۔